الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقنا في الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد ہم کچھ مسنون اذکار ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں سامنے آپ کے ایک دعا سامنے رکھی ہوئی ہے. اچھا سب سے پہلی بات یاد رکھیں ہمیشہ ہر حدیث کے سیشن میں میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانے کی کوشش کرتی ہوں اور آپ لوگ اگر اپنی ذہن نشین کر لیں گے تو بہت اچھا ہوگا. جس کی وجہ سے نا کبھی کبھار مسکنسیپشن بھی کریٹ ہو جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے جو اور انہوں نے فلاں ٹیچر نے وہ بتایا یا فلاں شیخ نے ہمیں وہ بات بتائی، اس کی الفاظ چینج ہیں، ان کی باتیں چینج ہیں، روایت میں چینج نہیں ہوتا. دیکھیں ایک انسان جو ہے نارمل ایک مسلمان وہ ساری حدیثوں کی کتاب نہیں پڑھتا، یا اگر ایک کتاب بھی پڑھتا تو اس میں سے وہ ساری حدیثیں نہیں پڑھتا. جیسے کہ ہم نے جب نماز نبوی پڑھی تو اس کے اندر جو حدیثیں تھیں جتنے بھی نماز اور دعاؤں سے ریلیٹڈ، تو اس کے اندر وہی حدیث بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے لیکن الگ الگ راوی کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی کہ نریٹر جو ہے وہ بتانے والا چینج ہو رہا ہے. تو کبھی کبھار الفاظ آگے یا پیچھے ہوئے ہوئے جو کہ غلطی نہیں ہے، لیکن جو کانٹینٹ ہے نا وہ پورا آنا چاہیے. اسی طرح سے یہ جو سامنے آپ کی حدیث کھلی ہوئی ہے جو کہ جس کے اندر دعا لکھی ہے اللہم اہدنی قلبی وسدد لسانی وسلل سقیمت قلبی. اب انہوں نے یہاں ریفرنس بھی اس کے اندر موجود ہے کہ یہ سنن ابی داؤد کے اندر سے لی گئی ایک حدیث ہے. لیکن اس طرح کے الفاظ سے انہی تین چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. یہ ہدایت کی دعا ہے بیسیکلی. اس طرح کے آپ کو اور بہت سارے دعائیں مل جائیں گی انہی تین چیزوں کے ساتھ. یہ تین خاص چیزیں مانگنے والی دعائیں. ٹھیک ہے، یہ اس میں سے ایک شارٹسٹ موسٹ دعا ہے. اور اسی طرح سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ ہدایت مانگتے ہیں، تقوی مانگتے ہیں، اور پھر انہی دعاؤں کے اندر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ساری چیزوں سے پناہ بھی لے رہے ہیں، پروٹیکشن کی بھی دعائیں ہیں. تو اکثر دعائیں ایسی ہیں جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک مقام پر صرف پروٹیکشن کے لیے کہا ہے، دوسرے مقام پر سوال کیا ہے یعنی کہ مانگا ہے کچھ. تو بتانے والے نے یا جس نے ان دعاؤں کو جمع کیا کسی کتاب میں، انہوں نے اس کو ساتھ کر دیا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو، یعنی کہ وہ بینیفٹ حاصل کرے بجائے یہ کہ ریسرچ میں جتنا ٹائم لگ جاتا ہے، جتنے سال ریسرچ میں گزر جاتا ہے اس کے بعد آپ کے عمل میں آتا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ جب آپ ریسرچ کر کے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے اندر اوتھینٹسٹی بڑھ جاتی ہے اور اجر بھی بہت بڑھ جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ دعا کیا ہے کہ اللہم اہدنی. اب میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو جب بھی اس طرح کی کوئی چیز ہم نے ڈسکس کی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ان کے الفاظ پر غور کریں. اس حدیث کے جو الفاظ ہوتے ہیں، دعاؤں کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بہت آسان ہوتے ہیں. ان الفاظ اور ان کے مطلب کو سمجھ لینے کی وجہ سے آپ عربی کے بہت ساری الفاظ سے فیملر بھی ہو جائیں گے اور آپ کو ان کا روٹ بھی نکالنا آ جائے گا. جیسے کہ اللہم کا لفظ ہے اللہم، ایک روایت کے مطابق. ٹھیک ہے، روایت کیا ہے کہ جو بہت اوتھینٹک شیوخ سے آتی ہے نا، حدیث کی روایت نہیں کہہ رہی ہوں میں، کہ جو علماء کرام ہمارے لیے آسانیاں کرتے ہیں اس کے لحاظ سے انہوں نے بہت سے علماء کا یہ کہنا ہے کہ تجوید القرآن کا تعلق قرآن کے ٹیکسٹ سے ہے، دعاؤں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور کون سی دعائیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ ساری دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہیں، اس کے اندر تجوید کا ہونا یا نہ ہونا اس سے کوئی گناہ یا ثواب کا کوئی احتمال نہیں ہے. اس کا تعلق انسان کی اخلاص اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کے کنیکشن سے. ٹھیک ہے، اور پھر ایک دوسرا گروپ ہے علماء کا جو یہ بیان کرتا ہے کہ اگر قرآن کے الفاظ کی غلط ادائیگی کی وجہ سے ان کے الفاظوں کا مطلب بدل جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے مسنون دعاؤں میں بھی غلط ادائیگی کی وجہ سے مطلب تبدیل ہو سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے
مستحب یہی ہے کہ اس کو بھی تجوید کے ساتھ ہی پڑھا جائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے سامنے میں نے دونوں باتیں رکھ دی ہیں، اب آپ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جس چیز کی توفیق ہو آپ اس کو اپنا لیں۔ اچھا، علماء کے اوپینین کے بارے میں یہ بھی ایک بات یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ علماء جب کسی چیز کو سامنے رکھتے ہیں امت کے، اس کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں یا ریلیز کر دیتے ہیں خاص ایک جامع حکم، تو اس کا جو ثواب یا اس کا جو گناہ ہے خدا نخواستہ جو کمی بیشی ہوتی ہے نا وہ بھی ان کے کندھے پہ چلا جاتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علماء کو درجہ بھی بہت اونچا دیا ہے، بہت افضل ترین کیٹیگری ہوتی ہے وہ عام میں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ان کے اوپر کندھوں پر بوجھ بہت ہوتا ہے نا۔ اسی طرح سے جیسے امام ہوتا ہے نماز میں پڑھانے والا، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے فالوورز بے شک پہچان بھی لے کے امام سے غلطی ہوئی نماز پڑھانے میں، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے کہ مقتدی نے وہی فالو کرنا ہے، کہ یہاں تک کہ وہ اگر سجدہ سہو کرے گا تو تم بھی سجدہ سہو کرو گے، ٹھیک ہے؟ تو یہی بات ہے، علماء کا بھی وہی کیٹیگری ہے، علماء کی بھی وہی ذمہ داری ہے کہ علماء کے اوپر اس چیز کا بوجھ ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ آپ ریسرچ ضرور کر لیں۔ تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر الفاظ کیا ہیں، دیکھیں اللہم، اللہم کا مطلب ہوتا ہے اے میرے اللہ، یا اللہ ہم کہتے ہیں نا، یا اللہ۔ تو اللہم جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ اللہم ایک خاص یونیک قسم کا لفظ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ آپ کو بہت زیادہ دعاؤں میں دکھے گا۔ قرآن کی دعاؤں میں بھی آپ کو اللہم دکھ جائے گا، لیکن زیادہ تر اس کے اندر استعمال ہونے والا لفظ ہے ربنا یا ربی، ٹھیک ہے؟ قرآن کی دعاؤں میں۔ اور اکثر جب آپ لوگ قرآن کے کورسز کرتے ہیں نا، قرآن کے کچھ سبجیکٹس پڑھتے ہیں، تفسیر وغیرہ حدیث وغیرہ پڑھتے ہیں، تو اس میں بیسک بہت میجورٹی کی کلاسز میں یہ نشانی بھی بتائی جاتی ہے کہ قرآنی دعاؤں کی نشانی بھی یہ ہے کہ وہ ربی سے شروع ہوتی ہیں، ربی یا ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح سے جو آپ کو کتاب دی گئی ہے مسنون دعاؤں کی، اورنج کلر کا جس کا فرنٹ ہے، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو مسنون اور قرآنی دعاؤں کے انہوں نے سیکشنز الگ الگ کیے ہیں۔ اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن کی زیادہ تر دعائیں یا تقریباً 99% دعائیں ربنا یا ربی سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ تو رہ گئی باقی اللہم والی دعائیں، تو وہ زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک سے ہمیں ملتی ہیں۔ تو اللہم کا مطلب ہے کہ اللہ، اے اللہ، اللہ کو پکارنا۔ آگے اہدینی، یہ لفظ اگر اس کو آپ بغیر میم کو جوائن کرے پڑھتے ہیں تو یہ بیسکلی اکیلے طور پر اہدینی ہے، اہدینی۔ اہدینی میں نون یا زیر اس کو ہٹا دیجئے جو آخر میں لگا ہوا ہے، اور اہدی کو دیکھیں ہدایت سے نکلا، ٹھیک ہے؟ سورہ البقرہ کے ایکسپلینیشن میں ہم نے اس کو پڑھا تھا۔ ہدایت کا جو روٹ ہے اس کے اندر سے آپ دیکھ لیں، ہدایت اور اہدینی نون یا زیر کا مطلب ہے مجھے ہدایت دے، اللہم اہدنی، ہدایت عطا فرما یا مجھے ڈائریکشن دکھا۔ کس کو؟ قلبی، میرے دل کو، ٹھیک ہے؟ نیچے دیکھیے اردو میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ میرے دل کو سیدھی راہ دکھا۔ اور پھر وسدد لسانی، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، سدد، سدد کو چھوڑ دیجئے، لسانی کو دیکھ لیتے ہیں۔ لسانی ایک کیا لفظ ہے؟ لسانی ایسا لفظ ہے جو ہم سب جانتے ہیں۔ کیا ہے لسانی؟ لسانی کا لسان، لسان کہتے ہیں زبان کو، صحیح ہے؟ اچھا، لسان سے یاد رکھیے گا کہ دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ جو ہمارا زبان، جو باڈی کا پارٹ ہے نا، ماؤتھ کے اندر جو ہے زبان، اس کو بھی لسان ہی کہتے ہیں۔ اور ویسے لسان اردو میں بھی ہم لسان کہتے ہیں، عربی میں بھی لسان، کہ زبان یہ جو بولی جاتی ہے، جو لینگویجز ہوتی ہیں۔ لیکن ایک اور بھی بات ہے، اردو میں لفظ لسان، لسانیات، لینگویجز، یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ عربی میں اس کے لیے لغات العربیہ یا لینگویج آف عربک، یہ بھی لفظ استعمال، یعنی کہ لغہ یا لغات، ہم اردو میں سمجھتے ہیں لغات کہتے ہیں ڈکشنری کو، لیکن عربی میں لغات کا مطلب ہوتا ہے لینگویج یا لغہ۔ لغات مطلب لینگویجز، اور لغہ مینس ایک لینگویج، ٹھیک ہے؟ تو لسانی میں بہرحال دونوں ہی معنی آ جائیں گے۔ وسدد لسانی کا مطلب ہے کہ میری زبان کو سیدھا کر دے۔ اچھا، سیدھا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اسٹریٹ فارورڈ، ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں نا اسٹریٹ فارورڈ، جو بات ہے وہ کرنی ہے، جتنی بات ہے اتنی کرنی ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنی۔ وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی،
اچھا جی، وصل سقیمت سقیمت قلبی، اور کیا کر دے میرے دل کو، میرے دل کے اندر سے یا میرے سینے کے اندر سے حسد اور کینہ نکال دے، انہوں نے لکھا ہوا ہے حسد اور کینہ. تو یہاں پر لفظ جو حسد ہے نا، وہ حسد ایگزیکٹلی نہیں ہے عربی میں، وصل السقیمت قلبی. اور یہاں پر یہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا قلبی، ایک دوسری سیم حدیث، سوری سیم دعا کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت راوی چینج ہے اس کے اندر آیا ہے وصل السقیمت صدری. ٹھیک ہے، صدری. اور اگر آپ انگلش والا آپ دیکھیں گے نا، تو آپ کو دیکھیں انگلش میں کیا لکھا ہوا ہے. انگلش میں لکھا ہوا ہے and draw out malice in my breast. ٹھیک ہے، breast کا مطلب ہوتا ہے سینہ، وہ کہتے ہیں نا سینہ کھول کے، یا کہتے ہیں نا گریبان. تو صدری کا مطلب یہ ہوتا ہے. انہوں نے ٹرانسلیشن میں مائی بریسٹ لکھا ہے، اور جس حدیث کو میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہی ہوں اس کے اندر صدری کا لفظ استعمال ہوا. آپ کو جو کتاب دی گئی اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے آپ کو یہ دعا ملتی جلتی کوئی 3 اور دعائیں مل جائیں گی آپ کو، جس میں یہی 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اچھا جی، سخیمہ کا مطلب ہوتا ہے وصل سخیمہ. سخیمہ کا مطلب ہے دل کے اندر بغض یا ڈارکنس ہونا، کسی کے لیے کوئی برائی ہونا، کسی کے لیے کوئی دغا بازی ہونا. ٹھیک ہے، چھوٹے لیول پہ یا بڑے لیول پہ، جس کی وجہ سے ہم کسی سے کم ملتے ہیں یا کسی کو بلاتے نہیں ہیں، کسی سے زیادہ دوستی کر لیتے ہیں، اور کسی کے ساتھ مل کر کسی اور کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کی اچھائی پر خوش ہو جاتے ہیں، اور کوئی سیم کامیابی کے ساتھ کوئی اور شخص آئے تو ہم اس کی اس کامیابی پہ خوش نہیں ہوتے. وہ ایک فیلنگ ہے دل کے اندر جو کہ ڈارک فیلنگ ہے، ایول فیلنگ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں میلس، یا کہنا چاہیے کدورت، اردو میں کہتے ہیں کدورت رکھنا. ٹھیک ہے، عداوات رکھنا، دشمنی ہونا تھوڑا بہت دل میں، چھوٹے لیول پہ یا بڑے لیول پہ. تو آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کر رہے ہیں ہدایت کی کہ میرے دل کو ہدایت عطا فرما، اور کیا کر دے میرے دل کو ہدایت دے. سدد لسانی، میری زبان کو بھی سیدھا کر دے، یا میری زبان کو اسٹریٹ فارورڈ کر دے کہ صحیح بات کرے وہ. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ ایک مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو تو وہ کیا کرو، تم یہ کرو کہ نماز قائم کرو، اور وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بات کہو لیکن درست بات کہو، سیدھی اور درست بات. ٹھیک ہے، یہ جو لفظ ہے نا درست اور سیدھا، یہ سدد کے معنوں میں یہ دونوں الفاظ اردو کے یوز ہوں گے. سدد کے معنوں میں آئے گا درست، اور سیدھی بات، درست اور سیدھی بات، اسٹریٹ فارورڈ بات. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیے گا اللہم اہدنی قلبی، اللہم اہدنی قلبی وسدد لسانی وصل سقیمت قلبی. ٹھیک ہے، یہاں پر کسی میں آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے اس کو ضرور میرے سامنے پڑھ دیں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ لوگوں کو کیا سمجھ آ رہی ہے پڑھنے کے حوالے سے. جی جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی لبنہ. اهدني قلبي وسدد لساني واصل سميعة قلبي. ترجمہ بھی پڑھنا ہے. ہاں جی ہاں جی، پڑھیے پڑھیے، تو اس کا اے ترجمہ بھی میرے پڑھیے. پروردگار، میرے دل کو سیدھی راہ دکھا، میری زبان کو درست کر، اور میرے دل سے حسد اور کینہ نکال. جی وجیہہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدني قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. اے اللہ میرے دل کو ہدایت عطا فرما، میری زبان کو درست کر، اور میرے دل سے حسد اور کینہ نکال دے. اچھا جی، ابھی آپ میں سے کس کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس دعا کو ہم کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، پہلے تو ہم نے اس کو پڑھنا پڑھانا اس کا ڈسکس کر لیا. اب آپ لوگ 1 منٹ لیجئے، اسی ٹیکسٹ کو دیکھتے رہیں، اس کے مطلب کو دیکھیے.
اور دیکھیں گے ان دعاؤں کو ہم کہاں پڑھ سکتے ہیں، سوری اس دعا کو ہم کہاں مانگ سکتے ہیں، یا اس دعا کا کام ہماری زندگی میں کہاں کہاں آ سکتا ہے۔ اچھا ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، ٹھیک۔ اب آپ نے غور کرنا ہے کہ ہتھیار کا کیا ہوتا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی اس سے پہلے بتایا کہ ہتھیار کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے کا کیا مطلب ہوا کہ جیسے چاہے وہ اسے استعمال کر سکتا ہے۔ ہم نہیں غور کرتے نا، ہم تو بس سیدھے سیدھے الفاظ سنتے ہیں اور بس پھر منوان وہ لکیر کے فقیر بنے رہتے ہیں ہم، اور پھر جب ہم پر کبھی کبھار کسی چیز کا راز کہتے ہیں نا افشاں ہو جاتا ہے نا، تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اتنا نقصان کیا پہلے۔ تو بالکل یہی بات ہے۔ اس حدیث پر غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مومن کا ہتھیار کیا ہے، دعا ہے۔ اب دعا اگر ہتھیار ہے تو اس سے ضروری تو نہیں کہ میں کسی کا قتل ہی کروں گی، یا میں کسی کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچاؤں گی، ماروں گی اسے، میں اپنے آپ کو بھی بچاؤں گی۔ لیکن ہتھیار کا کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کہیں پر ہتھیار کے بغیر کام ہو جائے، ہو سکتا ہے کہیں پر ہتھیار دکھا کر کام ہو جائے، ہو سکتا ہے کہیں پر ہتھیار کو پورا استعمال ہی کرنا پڑ جائے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، اس کے بعد غور کیجیے گا کہ اس کو کہاں کہاں پڑھنا ہے، کہ ہر انسان کی سچویشن ہو سکتا ہے کہ میں سفر کے جو مسنون اذکار ہیں نا، اس میں سے تقریباً کوئی 12 سے 14 اذکار مجھے یاد ہیں، اس میں سے ہو سکتا ہے 2 ذکر ایسے ہیں جو کہ میں سفر میں بھی پڑھتی ہوں، کسی کے گھر میں جاتی ہوں تب بھی پڑھتی ہوں، اور ویسے بھی اپنے گھر میں پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے الفاظ میری فلاں سچویشن میں بھی کام آئیں گے۔ جیسے کہ ایک ذکر ہم نے سیکھا تھا جو کہ قرآن کا ذکر ہے، اور آپ کو بتایا تھا کہ نماز نبوی کے سیشن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کو آپ لوگ تشہد میں بعد تشہد بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آپ کو پتہ ہے اوریجنلی یہ جو دعا ہے یہ سفر کی دعاؤں میں آتی ہے، کہ سفر آپ جب کرتے ہیں تو آپ جب کہیں اترنے لگتے ہیں تو یہ دعا پڑھیں، یا کسی کے گھر میں جب آپ جاتے ہیں تب پڑھیں۔ لیکن یہ دعا کسی کے مقدمے کے معاملات ہو تب بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ یہ دعا کبھی کوئی کسی کے ساتھ بحث شہس ہو جائے یا ہونے والی ہو، کوئی ہوتا ہے نا صلح کرانے آپ جاتے ہیں کہیں، کوئی ڈیبیٹیبل فیملی میں ایشو چل رہا ہوتا ہے، تب بھی آپ یہ دعا کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ دعا ہے کہاں، سفر کی دعا ہے۔ اور یہ دعا کس نے پڑھی تھی، کہاں پڑھی تھی، اس کا کانٹیکسٹ قرآن کے اندر کچھ اور ہے۔ اسی طرح سے آپ نے ہر دعا پر غور کرنا ہے کہ وہ دعا آپ کے کہاں کام آئے گی۔ تو آپ اس دعا پر 1 منٹ کا غور کریں اور دیکھیں ہماری کہاں کہاں کام آ سکتی ہے، اور پلیز اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں، روشنی ڈالیں اس پہ۔ ہاں جی سعد۔ اس دعا کا میرے خیال سے پہلا تو سب سے آخری والی بات سے شروع کرتے ہیں، میرے دل سے حسد اور کینہ نکال دے علی سے ہم اس کو دیکھ رہے ہوں، تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ ہمیں لگ رہا ہو کہ ہم کسی چیز پہ زیادہ اپنے آپ کو ایکسٹرا ورژن رکھ رہے ہیں، غرور والی طرف پہ چلے گئے ہیں، یا کچھ بھی ایسا مسئلہ ہے، تو بھی ہم اس کو ان فضات کو یوز کر سکتے ہیں، اس دعا کو یوز کر سکتے ہیں۔ ایک چیز یہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری زبان سے کچھ زیادہ ہی گناہ یا چیزیں سرزد ہو رہی ہیں تو اس کے لیے پھر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دل کی سیدھی راہ دکھا کا تو میرے خیال سے ہر ٹائم میں مطلب کہ اس کی دعا کرنی ہی چاہیے، کہ مطلب کہ ہمیں اس کے لیے مانگتے ہی رہنا چاہیے، بے شک ہم سیدھی راہ پہ ہوں نہ ہوں، جس حالت میں بھی ہوں تو ہم اس کو مانگتے رہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ اس کے اندر دونوں کانٹیکٹس آ سکتے ہیں، کہ بھئی ہم نہیں بھی ہیں اس سچویشن میں تب بھی ہم اس کو دعا کو مانگیں، اور اگر ہیں تو پھر خصوصی طور پہ اور زیادہ دل لگی سے مانگیں۔ بلکہ ہاں غصے کی حالت میں بھی زیادہ سمپل بنتی ہے، کیونکہ زبان کی درستگی غصے میں زیادہ ضرورت ہو جاتی ہے۔ اچھا سعد، یہ ہم نے ایک سیشن کیا تھا جب مسنون اذکار میں، تو میں نے ایک دعا بتائی تھی اورنج والی بک میں سے آپ لوگوں کو، دعا نمبر 56، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر بھی اگر آپ جائیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اس کے الفاظ وہی ہیں
جو آپ کو میں نے کہا کہ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ اس کے تبدیل ہیں تھوڑے سے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے اندر کیا ہے کہ اس دعا کے اندر بھی تقریباً 2 سے 3 دعاؤں کو انہوں نے مرج کیا ہوا ہے۔ ویسے تو وہ بہرحال مسنون دعا ہے، تو اگر آپ کے پاس، جس کے پاس بھی یہ ہے اپلیکیشن، اس میں سے چیک کریں دعا نمبر 56 مسنون دعا کے اندر۔ دعا کون سی ہے؟ میں نے سب سے پہلے سکھائی تھی یہ دعا، اس لیے کیونکہ یہ دعا اپنے آپ میں بہت جامع دعا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ربی اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر لی الہدی وانصرنی علی من بغى علی رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواحا منیبا ربی تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی واہدی قلبی واسلل سخیمة صدری۔ یہ جو آخر کے 3 الفاظ، جو 3 فریزز استعمال ہوئے ہیں یا مرکب استعمال ہوئے ہیں، یہ وہ دعا ہے جو ابھی آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ان بڑی دعاؤں میں کیا ہوتا ہے؟ بڑی دعاؤں میں سے جب آپ کا کسٹمائز ایشو آئے نا کوئی، تو آپ نے اس دعا کے اندر سے اپنا مطلب کا جو بھی حصہ ہے وہ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے یا اس کی تکرار کرنی ہے بار بار۔ کیوں؟ کیونکہ وہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فول پروف الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر انہوں نے کہا کہ غصے کے حالت میں، اچھا جی، تو غصے کی حالت میں پڑھیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بجیا وہ بتائیں۔ وجیہہ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی میم آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ اچھا 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 جی۔ میم میں کہہ رہی تھی کہ یہ جو دعا ہے نا، زیادہ تر ہم غصے کی حالت میں پڑھ ہوں سکتے ہیں، یا جب ہم فار ایگزامپل ہم جاب پہ جا رہے ہیں، مطلب ہوں ہمیں کوئی مشکل کام پیش آ گیا ہے، تب بھی ہم یہ ہوں دعا پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی انٹرویو دینے جا رہے ہیں یا کوئی امتحان ہے، اس صورت میں بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں ہم ہدایت مانگ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے، ہوں ہماری زبان کو درست کر دے۔ انٹرویو دینے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو درست کر دے۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے بھی یہ دعا لازمی پڑھنی چاہیے۔ اب تو میں صحیح ہے، انشاءاللہ مجھے یاد آ گئی تو میں انشاءاللہ ضرور پڑھوں گی یہ، تاکہ بالکل ہماری بات کی ادائیگی جو ہے وہ درست ہو سکے۔ بالکل بہترین، ماشاء اللہ۔ یہ جو حصہ وجیہہ نے کہا نا ابھی کہ قرآن پڑھنے سے پہلے میں یہ دعا مانگوں گی، بالکل صحیح، یہ بات بہت ہی زبردست بات کی ہے، بلکہ یہ تو میرے لیے بھی انشاءاللہ ایک نئی بات ہے۔ ماشاء انشاءاللہ اللہ، انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ برکت دے آپ کے علم میں بھی اور عمل اور میں بھی۔ اور ہمیں اپنے چھوٹے بچوں کو اگر کوئی بات سمجھانی ہے، مطلب اب انشاءاللہ آنورڈ انشاءاللہ یہی دعا مانگ کے سمجھانے کی کوشش کروں گی، تاکہ صحیح الفاظ دل سے نکلیں۔ بالکل، ہاں جی، بالکل بالکل۔ اچھا یہ جو ہے اب جب کہ قرآن پڑھ کر انہوں نے کہا نا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے میں دعا کروں گی، تو میں ایک بات یہاں پر آپ سب کے لیے ایڈ کرتی ہوں، 2 باتیں۔ ایک تو یہ کہ جب بھی ہم دعائیں پڑھتے ہیں نا، دعائیں پڑھنا نہیں ہے، دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو یہ درست کرنا ہے، میری خود کی بھی یہی عادت ہے، بول بول کر، حالانکہ معلوم بھی ہے لیکن زبان سے وہی ادا ہو رہا ہے، کیونکہ کانسیپٹ ہمارے دماغ میں تو وہی ہے نا۔ دعا کو نا پڑھنا نہیں ہوتا، دعا کو اللہ سے مانگنا ہوتا ہے۔ صرف اور صرف اگر ہم یہ کانسیپٹ چینج کر لیں اپنا، تو ہمارا کنیکشن بھی چینج ہو جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ پھر ہم وہ چلتے پھرتے پڑھنے کی بجائے نا، ہم کسی بھی پورے دن میں ایک وقت نکال کے اللہ سے دعا مانگیں گے، اور ہمیں لگے گا کہ ہم نے کوالٹی ٹائم اسپینڈ کیا۔ ایک تو یہ بات۔ پھر یہ کہ دعاؤں کو مانگنے سے پہلے اعوذ باللہ نہیں پڑھتے، قرآن کو پڑھنے سے پہلے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اس لیے کہ تاکہ جو شیطان ہے وہ آپ کو بھٹکائے نا، آپ کسی بات کا کوئی اور مطلب نہ نکال لیں۔ اور تیسری سب سے اہم بات جو میں نے ابھی آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے سے پہلے دعا نہیں کرنی ہے آپ نے، اوکے؟ قرآن کو پڑھنے کے بعد دعائیں مانگنی ہے، کیونکہ قرآن کو پڑھنے کے بعد جب آپ صلوات پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور پھر جو بھی دعا مانگیں، کہ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں، اور آپ کو حدیث سے بہت زیادہ یہ اس چیز کا ثبوت مل جائے گا کہ قرآن کو تلاوت قرآن کی کر لینے کے بعد آپ جو دعا اللہ سے مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔
اور اس دعا کو اس کی قبولیت کے درجے جو ہے نا بہت بڑھ جاتے ہیں. تو اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ میں قرآن کو جب پڑھوں گی تو پھر میں یہ دعا کروں گی. کیوں؟ کیونکہ قرآن پڑھنے کے لیے ایک تو یہ کہ سیدھا راستہ بھی ہمیں چاہیے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. پھر یہ کہ زبان میری درست ہو. پھر یہ کہ میرے دل کے اندر سے جب میرے دل کی صفائی ہوگی تو قرآن بہت اندر تک پینیٹریٹ کرے گا. یہی مقصد ہے نا قرآن کا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ اگلی بات کہ حق بیان کرنے سے پہلے اور کسی فنکشن میں جانے سے پہلے. اوکے ویری گڈ. بالکل ٹھیک ہے. یہ حق بیان کرنے سے پہلے بھی بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے پاس جو ہے وہ بات سچ ہوتی ہے اور ہمارے پاس انفارمیشن پوری ہوتی ہے یا درست معاملہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس الفاظ ویسے نہیں ہوتے یا ہمارا لہجہ کڑوا ہو چکا ہوا ہوتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ سچ تو کڑوا ہوتا ہے. سچ کڑوا نہیں ہوتا، حقیقت ہے یہ بات. ابھی کچھ دن پہلے میں نے کسی کو سنا، مجھے یاد بھی نہیں آ رہا، بس وہ بات یاد رہ گئی مجھے. تو وہ کہنے لگی کہ سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بتانے والے کا لہجہ کڑوا ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ سچ جو ہے اگلے کو ذلیل کرنے کے لیے بتا رہے ہوتے ہیں، نہ کہ حق کو قائم کرنے کے لیے. اس وجہ سے لہجہ کڑوا ہو جاتا ہے. بہرحال یہ بات بہت اہم ہے. تو جب آپ کو سچ بات سامنے، حق بات سامنے رکھنی ہو تو انسان اکثر ڈر رہا ہوتا ہے، کیونکہ حق بات کی بات تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر مخالفت بڑھ جاتی ہے. تب بھی آپ یہ دعا کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے ایک اور کون سی دعا ہے جو آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہی ہے، جو ہم لوگ بہت پڑھتے ہیں اور جو ہم نے سیکھی ہوئی ہے اور میرا خیال ہے ہر سیشن میں ہم پڑھتے ہوں گے اس دعا کو؟ جی جی لبنہ بتائیں. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ دعا ہم مطلب سفر کے دوران آپ نے کہا ہے نا، اس کے علاوہ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ کہ ہم نماز میں سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں یہ دعا. اور اگر ہمارے دل میں کسی برائی کا خیال آئے یا برائی ہم دیکھیں یا بری ہوں بات کو سنیں تو تب بھی ہوں ہم یہ دعا کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ جو دعا دوسری والی ایک اور ہے ساتھ، آپ کے پاس ہے نا اپلیکیشن، تو وہ آپ وہ بھی اگر شیئر کر دیں گے تو اچھا ہو جائے گا. اچھا جو دوسری دعا میں نے کہا کہ اچھا اوکے. اچھا تو جو دوسری دعا جو ہم پڑھتے ہیں وہ قرآن کی بھی دعا ہے. وہ ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کہ اے میرے اللہ میرے سینے کو کھول دے تاکہ میں صحیح بات اپنی بیان کر سکوں اور لوگوں کو میری بات سمجھ آ جائے. یہ دعا بھی ٹھیک ہے. یہ حق بات کو سامنے رکھنے کے لیے بھی ہے. اچھا اب اللہم اہدنی قلبی، یہ بھی یاد رکھیں کہ ہدایت کے لیے جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خود توفیق دیتے ہیں کسی چیز کو مانگنے کی، تو ہی انسان وہ کر پاتا ہے. یعنی کہ ہم ایک اسکالر ہے وہ کہہ رہے تھے کہ تم تو چاہ بھی نہیں سکتے اگر خدا نہ چاہے. وہ کہتے ہیں نا میں تو یہ چاہتا ہوں، میں تو وہ چاہتا ہوں. تو ہماری یہ اوقات ہے یا ہماری یہ کیپیبلٹی ہے کہ ہم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ چیز نہیں چاہ رہے. اب اس کے کیا طریقہ کار ہے کہ کوئی اسباب اختیار کرنے ہیں یا اللہ سے دعا کرنی ہے، یا رات میں مانگو گے اٹھ کے تو ملے گا. کوئی چیز آپ نے دن میں مانگی ہوتی ہے آپ کو مل جاتی ہے، اور کچھ چیز آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں مانگوں گی لیکن وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیٹنگ رکھی ہوئی ہے، اور کچھ راز جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور کچھ حکمت اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ساتھ ہی رکھے ہوئے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ قیامت تک بھی ہم پر نہ کبھی کھلے. یہی تو رشتہ ہے نا ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور وہ ہمارا بنانے والا خالق ہے اور ہم اللہ کے مخلوق ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کیا کرنا ہے آپ نے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی ہے تو اپنے معاملات بھی کوشش کرنی ہے کہ درست کر کے رکھیں. آپ کا ایمان کا معاملہ درست ہو، شرک اس میں نہ ہو. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ جو لوگ مجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو مجھ پر توکل کرتے ہیں تو میں ان کے لیے ہر مشکل سے باہر نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہوں اور اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور ہم یہاں پر کیا بات کریں؟ اللہم اہدنی قلبی، ہم بھی ہدایت، دل کی ہدایت کی بات کر رہے ہیں. تو جب دل کو ہدایت ہوتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ دل کو جب ہدایت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں الہام ہو رہا ہے، میری گٹ فیلنگ ہے، اس کو الہام ہونے لگتا ہے کہ اچھا یہ کام میں کروں یا یہ کام میں چھوڑ دوں. لہٰذا دعا کو ہم کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے.
اچھا، اور اس کو ہم کہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں اس دعا کو؟ اچھا، سخیمہ میں نے آپ کو کہا کہ وصل السخیمہ، اس کو یاد رکھیں کہ سخیمہ کا مطلب ہوتا ہے، آپ اس کو اس طرح سے یاد کر لیں کہ سخیمہ کس کو کہتے ہیں؟ سخیمہ اردو میں دل کی سختی کو کہہ سکتے ہیں۔ سختی میں بھی دیکھیں نا لفظ آتا ہے نا، سین اور خا، سختی، دل میں جب سختی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کسی کے لیے برائی یا کسی کے لیے بغض دل میں ہوتا ہے ہمارے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں پہ انہوں نے ٹرانسلیشن میں جو لکھا ہوا نا، میرے دل سے حسد اور کینہ نکال دے، تو اگر ہم ٹرانسلیشن کے حساب سے دیکھیں نا تو حسد جو ہے نا یہاں پر لفظ استعمال ہی نہیں ہوا ہوا، ہاں کینہ لفظ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ تو سخیمہ کو آپ یاد رکھیں، سخیمہ۔ جی جی وجیہ آپ پوچھیں۔ میم یہ جو ربی اشرح لی ہے، ربی اشرح لی، یہ تو ہم قرآن مجید پڑھنے سے پہلے پڑھتے ہیں نا؟ ہاں جی ہاں جی، تو یہ والی دعا بھی قرآن مجید کے پڑھنے سے پہلے ہی پڑھ سکتے ہیں نا؟ ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ میں بس یہ بیان کر رہی تھی کہ علماء نے ہمیں اس چیز کی ہدایت دی کہ قرآن کو پڑھنے کے بعد اگر آپ کوئی دعا مانگے تو اس کی قبولیت بڑھ جاتی ہے، تو وہ میں بائی دا وے بتا رہی تھی کہ تاکہ ہم قرآن کی ریسیٹیشن کے بعد بھی جو ٹائم ہے ہم اس کو ویسٹ نہ کریں، ہے نا؟ وہ بھی ہم اویل کر لیں، جو بھی ہمیں مانگنا ہے اللہ سے ہم مانگیں، جی لیکن صحیح صلوات ضرور پڑھنی ہے، درود کو اپنے آگے رکھیں، بالکل درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور۔ صحیح، یعنی جیسے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں یا ہاں جو جی بھی دعا کر رہے ہیں وہ قرآن مجید پڑھ کے ہی مانگے۔ جی آپ بالکل قرآن کے بعد بھی آپ ضرور دعا مانگیں، یا قرآن کے درمیان بھی کبھی کبھار کوئی چیز ایسے دل کو لگ جاتی ہے، پتہ نہیں ویسے ہی دل نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس مقام پر رکے، اللہ سے بالکل کنیکٹ ہو کر قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائیں، نو پرابلم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ ہمیشہ ہاتھ اٹھانا ہمیشہ ثابت نہیں ہے، بہت سے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی لیکن ہاتھ نہیں اٹھائے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ہاتھ اٹھانا اور ہاتھ کا نہ اٹھانا، یہ تمام چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ کتنی ضروری ہیں، اہم ہے بھی یا نہیں ہے، اور خاص طور پر اس طرح سے ہاتھ اٹھا لینا، اس طرح ہاتھ اٹھا لینا، صرف اور صرف کندھے تک، جو حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ایسے آگے پھیلا لیتے تھے، اور ہر بار نہیں، لیکن یہ بھی بہرحال ثابت ہے، جیسے کہ ہم نے دعائے قنوت کے وقت پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا وطر میں، دعائے قنوت کے وقت کے ہاتھ اٹھانا چاہیے یا ہاتھ اٹھانا نہیں چاہیے، دونوں ہی درست ہے اور دونوں ہی طریقے سے کرنا چاہیے۔ ایک شیخ ہے، آئی ایم ناٹ شور کہ سب ان کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، لیکن آج سے کئی سال پہلے جب میں نے ان سے کچھ چند 1-to-1 کلاسز لیے تھے، اور انہوں نے ایک گروپ شروع کیا تھا کورونا کے زمانے میں، تو وہ ہم کو جب حدیث پڑھاتے تھے وہ سکھا رہے تھے اس بات کو، وہ یہ سکھاتے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنی بھی سنتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، چھوٹی یا بڑی، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کسی ایک یا دو طریقے پر ہی گزار دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کچھ غلط نہیں، یہ اس میں کچھ غلط نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں کم سے کم ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ سنت یا وہ حدیث جو ہماری نظر سے ہمارے گزر گئی ہے، ہماری نالج میں آ گئی ہے، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے اس کو پڑھنے کے لیے کہ ہم اس پر ایک مرتبہ زندگی میں ضرور عمل کر لیں، تاکہ اس کا اجر بھی ہمارے نامہ اعمال میں ہمیں مل جائے آخرت میں۔ تو یہ ہماری اگر نیت ہوگی نا حدیث کو پڑھنے کے پیچھے، تو ہم، میرا خیال ہے پھر ہم ساری حدیثیں پڑھیں گے، پھر ہم پک اینڈ چوز نہیں کریں گے فلاں ٹاپک میں نے پڑھنا ہے یا فلاں کتاب میں نے پڑھنی ہے، فلاں کتاب میں نے نہیں پڑھنی ہے۔ اور حدیث سے آپ کو جتنی انسائٹ ملے گی، آپ خود حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے آپ کہ اتنا ٹائم میں نے کیسے گزار دیا، کیونکہ قرآن کے بغیر تو ہم نے گزار دیا بہت وقت، اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں زندگی کی بہت ساری چیزیں انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے، سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہم نے سیکھ لی، لیکن جو دین کا ڈھنگ ہے وہ قرآن سے آتا ہے آپ کو، لیکن دین کے اندر کیا رولنگز ہیں اور اس رولنگز کو امپلائی کیسے کرنا ہے وہ آپ کو حدیث سے ملے گا، کہ ہو سکتا ہے کہ نماز کے 4 طریقے ہیں، اور ہوتا ہے نا جس طرح سے کچھ اسکول آف تھاٹ میں، مالکی اسکول آف تھاٹ میں یا حنفی میں، وہ کہتے ہیں فلاں طریقے سے تم نے اگر پڑھا تو تمہاری نماز انویلڈ ہے، حالانکہ قرآن کے اندر تو نماز قائم کرنے کا حکم آیا ہے، لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں طریقہ کیا تب بھی ویلڈ ہو جائے گی، فلاں طریقہ کیا تب بھی ویلڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سے زیادہ طریقے پتہ چل جاتا ہے حدیث میں، ہمیشہ حدیث کا یہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ تو اسی طرح سے دعائیں، جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں نے فلاں دعا مانگی تھی اور میں نے فلاں وقت پہ مانگی تھی تو دعا قبول ہو گئی تھی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے ایک اور شخص آئے گا، وہ کہے گا نہیں میں نے تو کوئی اور الفاظ سے دعا مانگی تھی پر میری دعا قبول ہو گئی تھی،
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک شخص بات صحیح کہہ رہا ہے اور دوسرا غلط کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بات بھی درست ہے، اس کی بات بھی درست ہے، دونوں کا طریقہ کام کر گیا۔ لیکن قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا اصل میں طریقہ کیا تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کریکشن اپنا بنا لیا، اللہ کے ساتھ وہ مخلص ہو گیا، خالص ہو گیا، صرف اللہ کو اپنا معبود جانتے ہوئے صرف اللہ سے دعا کی، یعنی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا، تو اس کو دعا کی قبولیت کا شرف حاصل ہو گیا۔ جیسے کہ ایک حدیث تو نہیں، یہ روایت ہے، سوری، ایک روایت ہے جس کے اندر، جس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وینسڈے کے ڈے میں ظہر کے بعد اور عصر سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ فلاں دن ظہر اور عصر کے درمیان دعا کرو گے تو قبول ہوگی دعا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی طرح سے ہر دن کیا، یہاں تک کہ میں نے بدھ کے دن اپنی دعا کو قبول ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ اندازہ لگایا کہ بدھ کا دن قبولیت کا دن ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ہر دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں کہ جب اب بندہ اللہ کی طرف توجہ کر کے کچھ بھی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ ہر دن میں ایک گھڑی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر اگر آپ ڈسکس کریں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ گھڑی کون سی ہو سکتا ہے، کہ وہ فجر میں ہو سکتا ہے وہ مغرب میں ہو، اور ہو سکتا ہے کسی کسی کو ملی بھی ہو وہ گھڑی کئی بار، ایسا کوئنسیڈنس بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ بہرحال کوئنسیڈنس، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز کو پلان کرتے ہیں، ہمارے لیے تو کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے نا، لیکن بہرحال ہمیں پتہ چل گیا کہ ہاں بدھ کے دن ایک دن ایسا ہوا کہ بھئی ظہر اور عصر کے درمیان میں دعا قبول ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن اسی طرح سے ایک ویک حدیث ہمیں ملتی ہے منگل کے دن کے بارے میں بھی ملتی ہے، اور جمعے کے دن کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے اوتھینٹک حدیثیں موجود ہی ہیں، جو عصر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی گھڑی تو نہیں بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ عصر اور مغرب کے درمیان میری زیادہ، مجھے امید ہے کہ یہی وہ وقت ہے کہ جمعے کے دن دعا قبول ہوتی ہوگی، حالانکہ جمعے کے دن میں جمعے کا جو وقت ہوتا ہے خطبے کے دو خطبوں کے درمیان میں، اس کے درمیان میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دعا کی قبولیت کا معاملہ کیا ہے کہ آپ نے جو ہے مسنون طریقہ رکھنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ الفاظ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے زیادہ استعمال کریں گے یا انبیاء کی جو دعائیں ہیں اس کو استعمال کریں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کو بہت جلدی اس کا رزلٹ ملے گا انشاءاللہ۔ اور پھر یہ بھی کہ ہم کیونکہ اس دعا کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے دل کو ہدایت، جب آپ نے اللہ سے دل کے بارے میں ہدایت مانگنی ہے اور دل کے اندر سے آپ نے یہ جو کینہ ہے اس کو نکالنے کے لیے آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب دل کی صفائی ہوتی ہے تو قبولیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کی کہ قلب، وہ دل جو کہ بالکل صاف ہے، قلب سلیم ہے، وہ کہاں داخل کیے جائیں گے؟ وہ جنتوں میں داخل کیے جائیں گے۔ قرآن میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو متعدد مقام پر بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پروٹیکشن کی دعاؤں کے اندر نا یہاں پر وجیہہ نے ایک بات کری تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے، وجیہہ کیا کہہ رہی تھی کہ اگر میں کہیں جاب کے لیے جاؤں گی تو کہہ رہی تھی نا، نہیں نہیں، غصے کے لیے انہوں نے کہا، ہاں غصے کے لیے۔ اچھا، غصے میں دیکھیے کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، غصہ آیا ہوتا ہے، کوئی انسان کسی کا راز بھی کبھی کبھی بول دیتا ہے غصے میں، چھوٹے بچے ایسے ہی کرتے ہیں نا، تم نے ایسے کیا نا، میں امی جان کو تمہاری بات بتا دوں گی، تو ماں کو راز تو نہیں پتا چلے گا پر پتہ چل جائے گا کہ کوئی نہ کوئی بات یہ بچے چھپا رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ بڑے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بڑے لوگ بڑے کام کرتے ہیں، بڑے لوگ واقعی میں کچھ ایک دوسرے کو ہرٹ کر دیتے ہیں، وہ کب کرتے ہیں؟ غصے میں کرتے ہیں، جب غصہ اترتا ہے تو پھر ان کو لگتا ہے اچھا مجھے یہ بولنا نہیں چاہیے تھا، میں نے ایسا کیوں بول دیا، یا میری یہ الفاظ بالکل غلط تھے، اب مجھے ان الفاظ پر جا کر شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنی پڑے یا اس بندے سے بھی معافی مانگنی پڑے، ٹھیک ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے لیے سکھا دیا کہ آپ نے کیا دعا مانگنی ہے جب آپ کو غصہ آتا ہے، تو کیا بھی مانگنی ہے بتائیے، کیا دعا کرنی چاہیے جب ہمیں غصہ آتا ہے تو؟ تعاوذ پڑھنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بالکل ٹھیک ہے، لا حول ولا قوت پڑھنا چاہیے، تعوذ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا پھر اس سے ملتی جلتی جتنی بھی ہیں اس طرح کی دعائیں، ٹھیک ہے۔
ایک دعا ہے وہ ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ہاں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں نا؟ ہاں جی، یہ دعا جو ہے یہ جو دعا ہے دیکھیں صبح شام کے اذکار میں انکلوڈیڈ ہے یہ دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس کو پڑھنے کی کیا کیا ہے جگہ؟ ایک تو یہ کہ صبح شام کے اذکار پکے پکے صبح اور شام میں آپ نے پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم جب کسی ایسی جگہ سے نکلتے ہیں، گزرتے ہیں، جیسے کہ اندھیرا ہے، سناٹا ہے، گندگی ہے، اسمیل ہے، یا گاربیج وغیرہ کا ایریا ہے، خالی جگہ ہے، آپ وہاں پر یہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اس دعا کا مطلب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اللہ کی پناہ طلب کر رہی ہوں ہر اس چیز سے، اللہ تعالیٰ کی کمپلیٹ کلمات، جتنے بھی کلمات ہیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو مجھے منسوب کرتی ہوں میں، ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، ذرا اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہر اس چیز سے، بن شرری، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ نے ہی تو تخلیق کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا، اچھا، اللہم انی اعوذ بکا من قول لا يسمع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعلم لا ينفع۔ اس دعا کو دیکھیں، یہ بھی پروٹیکشن کی دعا ہے۔ یہ دعا، یہ پروٹیکشن کی دعا تو ہے، لیکن یہ غصے وغیرہ میں آپ اس دعا کو نہیں پڑھ سکتے، صحیح ہے؟ اب آپ ڈفرنس دیکھیں، وہ دعا جو ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے اور یہ دعا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چار چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے کہا، اور یہ مشہور دعا ہے، کیونکہ ہمیں، مجھے جہاں تک یاد ہے کہ ہمارے کریکولم میں 9th 10th آئی تھنک 11th 12th اور ایون آئی تھنک کہ یہ گریجویشن کے اس میں بھی کریکولم میں بھی انکلوڈیڈ ہے یہ دعائیں، اسلامک اسٹڈیز وغیرہ میں۔ تو آپ کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں نہ سنی جانے والی بات اور نہ بلند ہونے والے عمل اور خشوع سے خالی دل اور غیر نافع علم سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں بات کیا ہے کہ اس طرح کی دعاؤں میں کیا ہوتا ہے؟ نہ سنی جانے والی بات، نہ سنی جانے والی بات کیا کیا ہو سکتی ہے؟ سوچیں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی، یا پھر میں کسی کے سامنے کوئی بات کر رہی ہوں، چاہے میں صحیح بات کر رہی ہوں، چیخ کے بھی بات کر رہی ہوں اچھائی سے، لیکن میری بات کی، میری ورڈ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اوکے، کیونکہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ دل کو پریشان کرنے والی، دل کو دکھ دینے والی چیز ہے نا۔ ایون اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، آپ نے دعا اللہ سے کی اور آپ کو لگا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، تو کیا ہوگا؟ آپ سیڈ ہو جائیں گے، ہوپلیس ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، کیونکہ اس سے ایمان پر بھی فرق پڑتا ہے، اس لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر یہ دعا بھی کرو۔ پھر آگے کہا کہ وَعَمَلٍ لَا يُرْفَعُ، بلند نہ ہونے والے عمل سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا سوچئے گا، نہ بلند ہونے والا عمل، اس کا کیا مطلب ہے؟ وَعَمَلٍ لَا يُرْفَعُ، وَعمل یعنی کہ ایک عمل ہے، کوئی ایکشن یا ڈیڈ، لا نہیں، یرفع جو کہ اوپر جاتا، رفع ہونے والا، رفع کا مطلب ہوتا ہے کہ اوپر اونچا ہو جانے والا۔ بتائیے، عمل لا یرفع، کہ بلند نہ ہونے والا عمل، یعنی کہ جس کے اندر میں مشہور نہ ہوں، ایسا میں نے کوئی کام کیا، ہاں جی بالکل، جو قبول نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو جو ہے وہ آ، شرف، شرف حاصل ہو گیا فلاں چیز کا۔ تو شرف کیسے حاصل ہوتا ہے؟ وہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سن لیتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم کہہ رہے کہ فلاں بندے کی جو دعا ہے نا وہ عرش پہ سیدھی جائے گی، یا مظلوم بندے کی دعا جو ہے وہ عرش پر جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب دعائیں یا الفاظ جو ہوتے ہیں وہ اوپر کو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس دعا کو آپ غصے میں نہیں پڑھ سکتے، اس دعا کو آپ جیسے کہ دو چار آپ لوگوں نے جو بتائے ہیں مقام، وہاں پر سفر میں نہیں پڑھ سکتے۔ اس دعا کو کیا ہے؟ اس دعا کو آپ نے دیکھنا ہے، یہ دعا اور اوپر والی جو دعا ہم پہلے سیکھ رہے تھے،
ان دعاؤں کو اگر آپ مرج کر لیں، ان دونوں دعاؤں کو اگر آپ مرج کر کر اس کو آپ الگ الگ مقام پر پڑھتے ہیں تو آپ کے دل کے اور آپ کے عمل کے جو معاملات ہیں نا وہ کور ہو گئے، کیونکہ آپ دل کے بارے میں اللہ سبحانہ سے کہہ رہے کہ میرے دل کی صفائی کر دے یا اللہ، اور عمل کہہ رہی ہیں آواز مجھے بالکل آواز نہیں ہے، کوئی آواز میں نہیں نے کہا میں نے سنی نہیں دوسری دعا، آپ کون سی کہہ رہی تھی؟ میں ذرا اندر دودھ دینے چلی گئی تھی. ہاں وہ میں کوشش کر رہی تھی کہ ساتھ جو ہے نا اس کو کھول لیں. ویسے آپ بتا دیں ربی ہاں جی، شرح لی صدری، وہ تو مجھے آتی ہے نا وہ. نہیں اللہم انی اعوذ بک من قول لا یسمع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعلم لا ينفع. یہ اچھا دعا ایک دفعہ میں نے یہ شعر بھی کی تھی، وہی دعا ہے نا؟ یہ اس میں ہے، یہ جو مسنون دعائیں ہیں اس میں. ہاں جی، سوری اعوذ باللہ من الشیطان. اچھا جی، یہاں پر آگے ہمارے پاس دعا، مجھے لگتا ہے کہ سعد کے پاس نا، سعد آپ کے پاس، ہاں اس لیے میں نے کہا تھا نا کہ یہ کیٹیگری جو ہے نا پوری دعاؤں کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ہی سارا. بہرحال آپ لوگوں کو جو اپلیکیشنز وغیرہ دی ہوئی ہیں اس کے اندر پہلی بات تو کیٹیگرائز ہوئی ہوئی ہیں، لیکن اس کے اندر بھی سب کیٹیگریز ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں نا. اس دعا کو بہرحال آپ اگر یاد کر لیں، جو کہ سمپل سے 3 الفاظ ہے، دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. اللہم اہدنی قلبی، دیکھ لیجیے، وسدد لسانی وصل السقیمت صدری، یہاں پہ قلبی، وصل السقیمت قلبی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے اندر آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ کبھی کبھار آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے میں خود اگر ذاتی طور پر اپنی بات کروں، کیونکہ میرا پروفیشن بھی ایسا ہے اور پڑھانے وغیرہ میں بھی بہت ٹائم سے تھی، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں، جب میرے بچے، اب کچھ میرے بچے جو ہیں کچھ ایسی ایج کے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادہ نرمی کرنی ہوتی ہے مجھے. چھوٹے بچوں کے ساتھ سختی سے بات کروں، فوراً بات سن لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں محبت سے، پھر اپنا کام کر لیتے ہیں، جو بھی ان کی ضد چل رہی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. بڑے بچوں کے ساتھ آپ کو دوسرے طریقے سے بات کرنی پڑتی ہے. تو آپ یقین کریں کہ میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے پہلے دعا کرتی ہوں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے یاد کروا دیتے ہیں. نہیں تو اگر شیطان مجھے بہکا دے تو پھر میں ظاہر ہے اپنے لہجے میں بات کرتی ہوں، تو وہ بچوں پر میں نے دیکھا اثر ٹھیک نہیں ہوتا. اس کے اندر میں یہ دعا کرتی ہوں، اللہم اہدنی قلبی وسدد لسانی. یہ والی دعا میں ضرور کرتی ہوں کہ میری زبان سے نا صحیح بات نکل جائے، وہ بات نکل جائے جو میرے بچے پر اثر ہو جائے. یہ نہ ہو کہ میں سختی سے کوئی بات کروں الٹا وہ ہرٹ ہی ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ سے شیئر کیا، میں نے جب آپ کو سوال کیا تھا کہ آپ لوگ بتائیے کہ کہاں کہاں پڑھ سکتے ہیں اس دعا کو. ٹھیک ہے، کہاں کہاں مانگ سکتے ہیں. یا پھر آپ خالی کسی سچویشن کے حساب سے آپ کہتے ہیں اللہم اہدنی قلبی، اللہ میرے دل کو ہدایت عطا فرما. کبھی کبھار آپ کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کیا سچویشن ہے، یہ صحیح ہے، مجھے اس چیز کا ساتھ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے. یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں اللہم سدد لسانی، اللہم سدد لسانی. ٹھیک ہے، آپ یہ بار بار اللہ سبحانہ سے دعا کر سکتے ہیں. پھر کینہ نکالنے کے لیے صرف یہ نہیں، اور بھی دعائیں موجود ہیں جو کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی ہم نے سیکھی تھی، پچھلے سیشنز میں بھی ہم نے سیکھی تھی کچھ دعائیں، جس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بخیلی سے بچنے کی جو دعائیں سکھائی ہیں. اور آپ کو کچھ الفاظ قرآن سے آپ لوگوں کو بتائے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بخیل لوگوں کے بارے میں کیا بیان کیا، اور وہ لوگ جو خود بھی بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اور دوسرے کو بھی کنجوسی پر آمادہ کرتے ہیں کہ بھی تم بھی اس طرح سے سخی نہ ہو جاؤ. تو اس کے اندر بھی یہ اس دعا کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ کس طرح سے آپ نے صرف بخیلی سے پناہ نہیں مانگنی، آپ نے لیزینس سے بھی پناہ مانگنی. جب ہم لیزینس کو بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ کون سی دعا ہے کہ لیزینس سے، من الکسل اس کے اندر لفظ تھا، کسل آپ کو سکھایا تھا. اور اس کے اندر یہ بھی تھا کہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تقوی بھی مانگنا ہے. ٹھیک ہے.
اچھا یاد رکھیے گا کہ اللہم انی اسألک کر کے جو الفاظ آتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ سوال کرتے ہیں اسألک کے، اور اللہم انی اعوذ بک کا مطلب ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، سوری، یا ریفیوج مانگ رہے ہیں، اللہ کی پروٹیکشن مانگ رہے ہیں۔ تعوذ ہم کہتے ہیں نا، تعوذ کا مطلب ہے کہ اللہ کی پروٹیکشن مانگنا، اور تعوذ میں سب سے مشہور ہمارے پاس کون سی دعا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے۔ اچھا اب غصے کی کیونکہ ہم نے ڈسکس کیا تو ہم ایک بات کو دیکھ لیتے ہیں کہ ایک دعا ہے پروٹیکشن کی دعاؤں میں، یہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، کہ جب ہمیں غصہ آیا ہوتا ہے نا، ہم ایسے الفاظ کہہ سکتے ہیں، ایسی حرکتیں کر سکتے ہیں، اور ابھی کبھار غصہ ابھی آپ کو آیا ہے، آپ نے ابھی نہیں کیا، آپ لیٹر آن ایونج کرتے ہیں کسی چیز کو، لوگ ایسے بھی تو کرتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ بھی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم بھی لوگوں کے ساتھ ایسے کریں گے، اب ٹھیک ہے اس نے کیا نا، اب جب مجھے موقع ملے گا تو میں بھی کروں گا۔ تو آپ نے دیکھیں مسنون ذکر تو یہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی پناہ مانگ لینی ہے آپ نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسری اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ وہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، جو ہم نے نماز نبوی میں سیکھی تھی، کہ نماز کو شروع کرنے سے پہلے یا نماز کے درمیان میں اگر آپ کو وسوسے خیالات بار بار آپ کا دھیان بٹ جاتا ہے نا، تب آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، کہ شیطان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ آپ مجھے اپنی پناہ میں رکھ لیں اس شیطان مردود سے، کیونکہ آپ سمیع العلیم ہیں، آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں، اس کی وسوسوں سے، اس کی پھونک سے، اور اس کے بہکا دینے سے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری دعا اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق، کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں برے اخلاق سے، من منکرات الاخلاق، منکر کہتے ہیں نا منکر ہو جانا، یا ممنوع حرکتیں کرنے کو کہتے ہیں منکر، منکرات ایسی چیزیں جو اخلاق میں ممنوع ہیں یا بری ہیں، بری کہلائی جاتی ہیں، اس سے آپ اللہ کی پناہ مانگ رہے۔ پھر والاعمال، اور ایسے بھی اعمال جس سے جو کہ برے ہیں، منکرات اعمال بھی ہیں یہ، ٹھیک ہے، برے اعمال بھی ہیں، اور والاہوا، اور بری خواہشیں بھی، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی یہ جو منکرات ہے نا، منکرات الاخلاق، اور یہ منکرات کا مطلب ہے کہ ممنوع، پروہیبٹڈ، فوربڈن، یہی سیم چیز اعمال اور احوا، ان الفاظ کے ساتھ آپ نے اس کو یاد کر لینی ہے۔ آپ نے کیا یہ دعا یاد کی؟ اللہم انی اعوذ بکا، یہ پکی دعا، ہر الفاظ سارے دعاؤں میں آتے ہیں الفاظ، آگے آگے من منکرات الاخلاق، پھر والاعمال والاہوا، ٹھیک ہے۔ غصے میں آپ کو، یا غصے کے علاوہ وہ شخص جس کو لگتا ہے کہ جب مجھے غصہ آ جاتا ہے تو پھر میں بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا یا ہو جاتی ہوں، یا آپ کو لگتا ہے آپ کے بچوں میں سے کوئی ایسا ہے، آپ کو لگتا ہے آپ کے بڑوں میں سے کوئی ایسا ہے، تو اس کو چاہیے کہ جب وہ نارمل حالت میں ہو نا، تب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرے، کیونکہ سب سے برا اخلاق جو ہے وہ یہی ہے کہ کوئی شخص غصے میں آئے تو جھگڑا کرے اور گالی دے، اور آپ لوگوں نے، آئی ایم شور کہ آپ لوگوں نے ان سیشنز میں، پچھلے دنوں سیشنز میں یہ بھی سیکھا ہوگا کہ منافقت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ منافق جب لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ جھگڑا جو اس کا ہوتا ہے وہ بہت گندا طریقے کا جھگڑا ہوتا ہے، وہ بہت لو لیول کے جھگڑے ہوتے ہیں، منہ ماری کرنا، ایک دوسرے کا تو میں کرنا، گالی گلوچ کرنا، ایک دوسرے کی عزت اچھالنا، یہ تمام چیزیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری مسنون ذکر الحمدللہ کچھ ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کچھ لوگ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کسی اسپیسیفک ٹائم کے لیے کیا ہونا چاہیے تو ضرور پوچھ لیجئے۔ جی جی فاطمہ۔ یا السلام علیکم میم، میم مجھے پوچھنا تھا کہ اگر ہم دعا مطلب کوئی ہمیں ہو کہ اب میں نے مطلب کوئی حق والی بات بول دی ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ کے چلے جاؤ، بہت مطلب کوشش ہو کے مانگ کے دعا، وہ جو اسپیسیفک اسی ٹائم کے لیے ہو نا وہی آپ مانگ کے جاؤ، لیکن آپ سوچ رہی ہوگی کہ اچھا میں نے دعا مانگ لیا اب تو وہی رزلٹ آئے گا جو میں سوچ رہی ہوں، لیکن آپ ہوں جاؤ
کوئی اور نہیں کرائے، تو اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ کی وہی حکمت تھی، وہی بیسٹ تھا اس ٹائم کے لیے۔ بالکل صحیح بات ہے آپ کی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا رزلٹ اس وقت نہ آئے، تھوڑی دیر بعد رزلٹ آئے اس کا، کچھ دن کے بعد آئے، کچھ ٹائم کے بعد آپ کو رزلٹ ملے اس کا، لیکن اگر آپ کا توکل ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، کہ آپ نے کہا کہ میں نے اکثر کیا ہوتا ہے نا کہ ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس پر ہمیں بہت تدبر کرنے کی ضرورت ہے، بہت بہت زیادہ، کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے لیے یوز کر رہے ہیں کہ ہماری سائڈ پہ رہے، یا جو میں چاہتی ہوں وہ مجھے مل جائے، جو میں چاہتا ہوں وہ ویسا ویسا ہوتا رہے سب کچھ، جیسے کہ لوگ اکثر جو وظیفے والی کیٹیگری ہے، جو وظیفے کرتے رہتے ہیں، فلاں چیز پڑھ لو تو ایسا ہو جائے گا، فلاں چیز اتنی دفعہ ہزاروں کروڑوں دفعہ پڑھ لو تو ویسا ہو جائے گا، یا ہر چیز اپنی مرضی کی کرانے کے لیے ایسے کر لیں، تو آپ نے اللہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے جو بھی کہنا چاہیے اللہ کی نعمتیں ہیں، جیسے کہ قرآن ہے، اس کو آپ نے اپنی مقصد کے لیے یوز کرنا ہے، یا پھر آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ تو جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے گا نا، تو جو فاطمہ نے ابھی بات کی ہے نا کہ میں سب اللہ تعالیٰ سے دعا کر کر اور جو بھی پناہ مانگ کر پھر حق بات رکھوں گی، پھر جو رزلٹ آئے گا وہ اللہ کی حکمت کے حساب سے ہوگا، نہ کہ میری مرضی کے مطابق۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ نہیں، ہماری مرضی اگر ہماری مرضی کے مطابق چیز ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب تو یہ کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری جو مرضی ہے نا وہ بیسیکلی بہت صحیح مرضی ہے، اور میں بالکل صحیح سمجھتی ہوں، میری تو بہت عقل ہے اور میں تو بڑی وائز ہوں، ایسے ہم اکثر کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ایج بھی ہوتی ہے کہ اس ایج میں انسان اپنے آپ کو اس طرح سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن مسلمان ہونے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ کی رضا کے حوالے کر دینا۔ اب اللہ کی رضا تو کسی بھی چیز میں ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے کیا کہنا ہے، جیسے آپ کو ایک میں نے حدیث پڑھائی تھی، ہم لوگ قرآن کا سیشن کرتے تدبر کا، اس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک عورت تھی اور وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، اور وہ بار بار کہیں چلی جا رہی تھی کہ یا اللہ میں آپ سے راضی، یا اللہ میں آپ سے راضی، یا اللہ میں آپ سے راضی، اور پھر اس سے جب سوال کیا گیا کہ تم یہ اس طرح کی بات کیوں کر رہی ہو، مطلب تم کیا اللہ سے راضی، ہم نے ہمیں اللہ سے راضی ہونا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے کیوں کہہ رہے کہ مطلب کہ کوئی ناراضی بھی ہوتا ہے اللہ سے؟ تو اس نے پھر بتایا اپنا واقعہ کہ کس طریقے سے میرے کتنے بچے تھے، اور کیسے ایک واقعے میں، ایک حادثے میں تینوں کے تینوں بچے اس کے ہلاک ہو گئے، اور وہ اس دکھ کو اللہ کے سامنے رکھ رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ یہ میرا دکھ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر کیا بشارت دی، اس کو کہا کہ اس دکھ کی وجہ سے اور تیرے اس دکھ پر راضی ہو جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت دے دی ہے، اور تو اپنے ان بچوں سے وہاں مل جائے گی جا کر، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، اور اپنے آپ کو پھر اس طرح سے ڈالنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو بہرحال یہ جو دعائیں ہیں نا، بہرحال یہ دعائیں بھی ایسی ہیں جو کہ ہمیں بہت سارے معاملات میں گائیڈ بھی کرتی ہیں، اور بہت سارے معاملات میں ہیلپ کرتی ہیں 100%، اس لیے مسنون دعاؤں کو تو آپ پیچھے کر ہی نہیں سکتے۔ اور میں تو کئی بار یہ کہہ چکی، میری خود کی ذاتی اگر مجھے کوئی پوچھے نا کہ فلاں چیز کا کیا وظیفہ پڑھنا ہے، تو میں تو اس کو مسنون دعا سے نکال کے بتا دیتی ہوں، یہ پڑھ لیں آپ، اس کو بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور دماغ میں اس کا مطلب رکھ کے پڑھیں، فلاں ٹائم پہ پڑھیں، فلاں ٹائم پہ پڑھیں، کہ اگر مجھے کسی چیز کی کوئی بہت آ جاتی ہے، کوئی حاجت کا بھی ضرورت پڑ گئی ہے، تو میں نے انہی دعاؤں میں سے کچھ نہ کچھ نکالا ہے، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کچھ نکالا ہے، جو کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بیان کیا قرآن میں کہ میرے خوبصورت نام، اسماء الحسنہ لفظ استعمال کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میرے خوبصورت نام جو ہیں ان سے مجھے پکارو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی خوبصورت خوبصورت ناموں کو آپ اپنی سچویشن کے حساب سے پکار کر اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد حدیثوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں والی دعائیں سکھائی ہیں ہمیں، جس کے بعد پھر میرے نہیں خیال کہ ہمارے پاس کچھ بچ جاتا، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو دعا تھی نا، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اچھا یہ دعا ان کے لیے بھی ہے جو لوگ ویسے بد مزاج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی یہ اصول ہے نا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو کریکشن پر لے کر آتے ہیں، تو اس کی جو آنکھیں ہیں نا اپنی ہی برائی پر کھل جاتی ہیں، ورنہ انسان جب تک یہ سمجھتا رہے گا کہ میں درست ہوں، بہت اچھا ہوں، بہت اچھا ہوں، میں تو ٹھیک ہوں، فلاں بندہ ایسا ہے، فلاں بندہ ویسا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بھولا ہوا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھول جائے گا تو اپنے آپ کو کریکٹ کیسے کرے گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنی برائی، اپنی ہی برائی کی طرف آپ کی نظر کھول دیں،
تو پھر آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنے کی اللہ مجھے درست کر دے، یا اللہ میری اخلاق پہ فلاں برائی ہے، آپ میرا اخلاق درست کر دیں۔ تو اخلاق کے حوالے سے ایک دعا یہ، اور دوسری دعا وہ جو میں نے آپ کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں ساری چیزیں۔ ایک دعا ہے جو شیشے کو دیکھنے کے وقت پہ ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا، وہ جو دعا ہے نا، وہ دعا کوئی صحیح حدیث سے روایت نہیں ہوئی ہے، یعنی کہ صحیح نہیں ہے لیکن احسن بہرحال ہے، یعنی کہ موسٹ آتھینٹک نہیں ہے لیکن حسن ہے، اوکے، جس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اے میرے اللہ، کہ جیسے کہ آپ نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا ہے، بالکل ویسے ہی میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دیں، ٹھیک ہے۔ اب اللہ نے کسی کو خوبصورت بنایا ہے یا خوبصورت نہیں بنایا، ہم کہتے ہیں نا فلاں بندہ خوبصورت ہی نہیں ہے، نہیں یہ تو خوبصورت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی خوبصورتی رکھی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کہا کہ احسنی تقویم، جتنے خوبصورت ترین کمپلیشن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، کہ آنکھیں ہیں تو وہ دیکھیں گی، خالی صرف دکھانے کے لیے نہیں بنائے ہوئے، ناک ہے تو وہ صرف دکھانے کے لیے نہیں ہے، حالانکہ سب کی ناک ایک ہی کام کرتی ہے لیکن الگ الگ شیپ کی ہے، کس فیملی کی، کس علاقے کی کیا پہچان ہے، اس لحاظ سے لوگوں کے فیچرز ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس علاقے کی کیا خوبصورتی، آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں میں لمبی گردن اچھی سمجھی جاتی ہے، کچھ لوگوں میں موٹی گردن اچھی سمجھی جاتی ہے، یہ بات جانتے ہیں آپ؟ کچھ لوگوں میں کالے رنگ کو خوبصورت سمجھا جاتا ہے، کچھ لوگوں میں گورے رنگ کو خوبصورت سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خوبصورتی کے جو تقاضے نا وہ علیحدہ علیحدہ ہے، اس لیے اس دعا کے اندر یہی مینشن کیا گیا ہے کہ جیسے یا اللہ آپ نے جو سمجھتے ہوئے، جو بھی خوبصورتی کا لیول رکھتے ہوئے مجھے بنایا ہے، میرے اخلاق کو بھی ویسے خوبصورت بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اخلاق کے بارے میں تو میرا خیال ہے اور 2-4 اور سیشن کرنے ضروری ہے، لیکن بہرحال یہ ہمارا کیونکہ سیشن مسنون دعاؤں سے ریلیٹڈ ہے تو یہ بات ہے، اور اہم بات سمجھنے کی یہ تھی کہ تجوید کے حوالے سے، اور جو لوگ تجوید جانتے ہیں آپ میں سے جتنے لوگ بھی تجوید کو سمجھ رہے ہیں یا تھوڑا تھوڑا اپلائی کر رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ تجوید کو قرآن پہ اپلائی کریں تو آٹومیٹکلی عربی کے کسی بھی چیزوں میں اپلائی ہو جائے گی، بلکہ فار دیٹ میٹر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ نئے نئے سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو کیونکہ آپ یو آر ٹو مچ انٹو تجوید، اور آپ کا دماغ اور آپ کی زبان ہر چیز اس میں لگی ہوتی ہے، تو آپ ہر چیز کو تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہر چیز کو۔ یہی وہ وجہ ہے کہ عربی جو ایتھنیسٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں، عرب جو ہیں، وہ جب انگلش بھی بول رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک خاص اسی پیٹرن پہ بول رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لیٹرز ہیں وہ نہیں بول رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کہ ان کی زبان نہیں بول سکتی، لیکن کیونکہ ان کو عادت ہوتی ہے عربی ایکسنٹ کی، تو وہ اسی ایکسنٹ میں بول رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکسنٹ کی بات ہے۔ تو اسی طرح سے جو لوگ تجوید جانتے ہیں، جب وہ دعاؤں کو پڑھیں گے تو آٹومیٹکلی تجوید اپلائی کر لیں گے۔ تو اب رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو تجوید ابھی یا تو سیکھی ہی نہیں انہوں نے، یا پھر چلو جب بھی اللہ کی توفیق سے وہ سیکھیں گے تو ان کے لیے کیا ہے معاملہ، ان کے لیے یہ ہے کہ جتنا بھی وہ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے کیئرفلی آپ مانگیں، سوچ سمجھ کے مانگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو دینا چاہتا ہوں، میں تو دینے والا ہوں، تم مانگنے والے بنو۔ اور مانگنے کا طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، اور الفاظ بھی سکھا دیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کچھ ممنوع نہیں ہے، اپنے الفاظ میں اردو میں مانگنا ممنوع نہیں ہے۔ بہرحال سلفی جو ایک کیٹیگری ہے ہمارے پاس، ان کا یہ کہنا ہے، وہ یہ ہمیں اس بات پہ کنونس کرتے ہیں، جو کہ بہت ان کی بات بہت درست ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی ہیں، جو ضرورتیں ہماری انسان کی امت کی ہونی ہے یا ہو چکی ہیں آنے والی ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں دین کے حوالے سے، تمام الفاظ تمام دعائیں ہمیں سکھا دی گئی ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے الفاظ استعمال کریں، ان کا یہ کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کیا ہے، یہ بلاک کرنے والی بات ہے، آپ کا ایک اپنا تعلق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، ہر شخص کا اپنا تعلق ہوتا ہے، تو اب آپ چاہیں اردو میں مانگیں چاہیں عربی میں مانگیں، بہت اچھی بات ہوگی اگر آپ عربی کے الفاظ استعمال کریں گے، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور پھر میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یا دیگر انبیاء کی جو دعائیں ہیں نا، وہ مقبول ہیں، آلریڈی قبول ہو چکی ہیں، تو پھر آپ اسی طریقے سے مانگیں، ٹھیک ہے۔ اور کسی کا کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ لیجئے۔ اور اعوذ باللہ، تعوذ کی بات ہو رہی، تعوذ کو یاد رکھیں، قرآن کو شروع میں، قرآن کی شروع میں یا قرآن کے درمیان میں، نماز کے شروع میں یا نماز کے درمیان میں، اور غصے کی حالت میں،
ٹھیک ہے، یہ اس کے 3 خاص مقامات ہیں. میم میں کہہ رہی تھی آپ نے کافی ساری دعائیں بتائی ہیں نا، کچھ تو ہمیں آتی ہیں کچھ نہیں آتی نا، تو اب یہ آپ شیئر کروا دیں گی؟ ہاں یہ ساری آپ کی اس ایپلیکیشن میں موجود ہیں، اور یہ اس کو شیئر کر دیتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اس میں نا؟ ہاں جی اس میں موجود ہے، پروٹیکشن کی دعاؤں میں آپ کو مل جائیں گی یہ ساری دعائیں. ٹھیک ہے. ہاں اس میں بھی ہے. جو اورنج والی فرنٹ ہے نا، ہاں اورنج فرنٹ کے ساتھ آپ کو جو اپلیکیشن ملے گی اس میں کیٹیگرائز نہیں ہوئی ہوئی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں کیٹیگرائز ہوئی ہے پروٹیکشن کی دعا. ٹھیک ہے، اوکے اوکے. ٹھیک ہے، پھر بھی اگر کسی کو پوچھنا تو آپ لوگ گروپ کے اندر سوال ڈال دیا کریں، تو آپ کو جواب یا تو میں دے دوں گی، کوئی نہ کوئی ضرور دے دے گا. ٹھیک ہے، ریفرنس کے ساتھ انشاءاللہ.